الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم سورۃ الانفال کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 2 تک کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کریں گے سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 3 سے۔ ذکر ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ تیسرے رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار پر لبیک کہو، یعنی ان کے ہر حکم پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر کر دے اور اس کے بعد تم ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو جاؤ۔ اس کے رکوع میں یہ نصیحت بھی کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کی جائے۔ تمہاری جان اور مال اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگاؤ۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے اللہ متقیوں کو سرخرو کرتا ہے۔ چوتھے رکوع میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اگر تم تقویٰ کی روش پر کاربند رہو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل کے معرکے میں کامیابی عطا کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ مشرکین مکہ اس وقت حق کا راستہ روکنے کے لیے خوب مال خرچ کر رہے ہیں۔ یہ مال خرچ کرنا عنقریب ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور روز قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ناظرین محترم، یہاں پہ مکمل ہوا ہے پارہ نمبر 9 اور اب آغاز ہونے جا رہا ہے پارہ نمبر 10 کا۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں سورۃ الانفال کے آخری 6 رکوع ہیں، یعنی کہ رکوع نمبر 5 تا رکوع نمبر 10 اور سورۃ التوبہ کے ابتدائی 11 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 5 ایسا دور فتنہ کا ہے جس میں دین غالب نہ ہو۔ سورۃ الانفال کے 5ویں رکوع میں حکم دیا گیا اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایسا معاشرہ فتنہ سے دوچار رہے جس میں اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں، اسے فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ بدر کے میدان سے کفار کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ جاری رہنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اس کے احکامات کا نفاذ ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنے معاشرے میں دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے فتح اسباب سے نہیں اللہ کی مدد سے حاصل ہوگی۔ چھٹے رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ جب بھی کفار کے ساتھ جنگ میں تمہارا سامنا ہو تو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اچھی طرح جان لو کہ فتح اسباب ہتھیاروں اور تمہاری محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوگی۔ مزید نصیحت کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو بھی تمہارے ذمہ دار ہیں ان سے مت جھگڑو، نظم کی پابندی کرو۔ اگر نظم کی پابندی نہیں کرو گے تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہارا رعب لوگوں پر ختم ہو جائے گا۔ رکوع نمبر 7 میں ذکر ہوا ہے دین کے تقاضوں سے پسپائی کی سزا۔ 7ویں رکوع میں منافقین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو ان کی دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ کیسی نادان ہے کہ بدر کے میدان میں 3 گنا بڑے لشکر سے ٹکرا گئے۔ جواب دیا گیا کہ اصل اہمیت اللہ پر بھروسہ کی ہے۔ اہل ایمان نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے ان کی مدد کی اور انہیں شاندار فتح سے نوازا۔ منافقین موت کے ڈر سے میدان جنگ میں نہیں آتے، لیکن جب بستر پر بھی انہیں موت آئے تو فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربیں لگائیں گے، ان سے کہیں گے کہ اپنی بزدلی دنیا داری اور دین کے تقاضوں سے پسپائی کا مزہ چکھو۔ رکوع نمبر 8 میں ذکر ہوا ہے بھرپور جنگی تیاری کرو،
لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ 8ویں رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کافروں کے مقابلے میں امکانی حد تک پوری تیاری کرو، زیادہ سے زیادہ قوت اور اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش کرو۔ اس مقصد کے لیے اپنا مال خرچ کرو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اس کا بھرپور اجر دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ البتہ بھروسہ جنگی تیاریوں پر نہیں، اللہ پر کیا جائے۔ کامیابی ہماری تیاری سے نہیں بلکہ اللہ کی نصرت سے حاصل ہوگی۔ رکوع نمبر 9 میں ذکر ہوا ہے ایک نازک مضمون۔ 9ویں رکوع میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قید کیے گئے کفار کو فدیے لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ابھی تو ضروری تھا کہ کفار کی کمر توڑنے کے لیے انہیں قتل کیا جاتا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنے مزاج کی فطری نرمی کی وجہ سے تھا، لہٰذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر فرمایا، اعلان کر دیا کہ جو بھی فدیہ قیدیوں سے وصول کیا گیا ہے وہ مال غنیمت کی طرح ہے اور اس سے استفادہ جائز ہے۔ رکوع نمبر 10 میں ذکر ہوا ہے بندہ مومن کا خارجی کردار۔ 10ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ حقیقی مومن وہ سعادت مند ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اسی طرح وہ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ ان سب مومنوں کو ایک دوسرے سے خوب محبت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے احسان کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس کفار کے لیے دل میں کوئی نرمی گوشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو باطل کے خلاف بھرپور وار نہ لگایا جا سکے گا اور زمین میں فساد برپا رہے گا۔ بقول مراد آبادی، میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کے وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے ان کی مدینہ میں نصرت کی، یہ سب کے سب پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش کی بھی ہے اور عزت والا اجر بھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے اور پکے مومن میں شامل فرمائے، آمین۔ یہاں پہ سورۃ الانفال کا مطالعہ مکمل ہوا ہے۔ اب ہم آغاز کریں گے سورۃ التوبہ کا۔ سورۃ التوبہ میں ذکر ہے حق کے دشمنوں کے لیے رسوائی کا اعلان۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر آیا مشرکین عرب کے لیے رسوا کن اعلان۔ سورۃ التوبہ کے پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوری کر دی، ان کے درمیان رہ کر ایک اعلیٰ سیرت و کردار کا نقشہ پیش کیا، ان کی زبان میں تبلیغ کی، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور دین غالب کر کے اس کی برکات بھی دکھا دی۔ اب بھی اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ اسلامی حدود میں رہیں، ایک معینہ مدت میں اسلامی حدود سے نکل جائیں۔ مشرکین یہ چاہیں کہ ان پر دین اسلام کا پیغام واضح کیا جائے تو حکم دیا گیا کہ ان کی خواہش پوری کرو، انہیں اللہ کا کلام سناؤ اور پھر ان کی محفوظ جگہ پر پہنچا دو تاکہ وہ فیصلہ کر لیں کہ حق کو قبول کرنا ہے یا اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکلنا ہے۔ اگر وہ نکلیں یا اسلام میں قبول نہ کریں تو پھر قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ حکم صرف ان مشرکین عرب کے لیے تھا جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسی دعوت دینی پیش کی۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے حق اور باطل کے درمیان سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا رکوع فتح مکہ سے خبر نازل کیا گیا۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ توڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا۔ اس موقع پر چند لوگوں کے خیال تھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کو پھر سے قائم کر لینا چاہیے۔ صلح بہتر ہوتی ہے، ویسے بھی مکہ والے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کا تقاضا ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی۔ جب کفر کو کچلنے کے لیے مطلوبہ قوت میسر نہ تھی تو مجبوراً اسلحہ
مجبوراً صلح کی گئی تھی، اب جب کہ کفار نے صلح توڑ دی ہے تو ہرگز صلح کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ اب اتنی قوت ہے کہ مکہ کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیا جائے۔ اے مسلمانوں، تمہیں تو ان کے رشتہ دار ہونے کا خیال ہے، لیکن وہ تم سے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے۔ ان کے خلاف جنگ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم روز قیامت چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو اپنا ہم راز اور قلبی دوست نہیں بناتے۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی۔ تیسرے رکوع میں نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی کی گئی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مکہ والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور حج کے انتظامات کرتے ہیں، ان کے ساتھ رعایت کی جائے۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مکہ والے کفر اور شرک جیسے بڑے جرائم کی مرتکب ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی جزوی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اہمیت جزوی نیکی کی نہیں بلکہ ایمان لانے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے اور مال و جان سے جہاد کرنے کی ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر تمہیں تمہاری باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور مال جو بڑی محنت سے کماتے ہو، وہ تجارت کے جس میں تمہیں ہر وقت خسارے کا ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہے، اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر جاؤ اور جا کر اپنی موت کا انتظار کرو۔ تم اللہ کی نگاہ میں فاسق ہو اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ چوتھے رکوع میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اسباب پر ناز کیا تو اللہ نے ابتدائی میں قدم اکھاڑ دیے، تب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے بخشش اور مدد کا سوال کیا۔ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور پھر فتح حاصل ہوئی۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں، ان کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت مت دو۔ اگر تمہیں مالی تنگ و دستی کا اندیشہ ہے تو اللہ عنقریب تمہیں غنی کر دے گا۔ مزید فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ وہ چھوٹا بن کر رہنے اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے کو قبول کر لیں۔ یہ ہے اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ رکوع نمبر 5 میں ذکر ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ 5ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ ارشاد ہوا، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت اور نظام حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا دنیا میں ظلم و استحصال کا خاتمہ اور عدل کا قیام۔ اللہ ہمیں بھی اسی مقصد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ دنیا میں کثرت ایسے علماء اور دنیا دار صوفیوں کی ہوتی ہے جو ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی شر سے محفوظ فرمائے اور علماء حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے راہ حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ چھٹے رکوع سے غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مشکل ترین غزوہ تھا۔ وقت کے ایک سپر پاور سلطنت روم سے ٹکراؤ تھا جس کی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ سفر تقریباً 600 میل طویل تھا، گرمی پوری شدت پر تھی، سواریوں اور خوراک کی قلت کا سامنا تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا، وہ راہ حق میں نکلنے سے گریز کرنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا کہ راہ حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، تمہارے جگہ کسی اور قوم کو حق کی خدمت کی سعادت دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔
رکوع نمبر 7 میں ذکر ہوا ہے راہ حق میں جیت ہی جیت ہے۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ راہ حق میں جہاد سے انکار وہی کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں کرتے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تو راہ حق میں جان اور مال کی بازیاں لگانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ اگر منافقین تمہارے ساتھ نکلتے تو انتشار اور فتنے پیدا کرتے، جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی تو انہیں دکھ ہوتا اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ خوش ہوتے۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہمیں تو ہر صورت میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم فاتح ہو کر لوٹیں تو بھی کامیاب ہیں، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہار بھی تو بازی مت نہیں، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ رکوع نمبر 8 میں ذکر ہوا ہے گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ 8ویں رکوع میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، منافقین کے مذمت کی گئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نرے کان ہی کان ہے، ان میں فہم کی صلاحیت ہے ہی نہیں، ہمارے ہر جھوٹے عذر کو قبول کر لیتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم و فراست کے بلند ترین مقام کے حامل ہیں، ان کے مروت ہے کہ چھوٹے عذر سنتے ہیں لیکن کسی کو شرمندہ نہیں کرتے اور ہر عذر قبول کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر یہ منافقین اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئے تو عنقریب بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 9 میں ذکر ہوا ہے برائی پھیلانے اور نیکی سے روکنے والے منافق۔ 9ویں رکوع میں فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، برائیاں پھیلاتے اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے ان پر لعنت کی اور روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آج ہماری اکثریت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ برائیاں عام کر رہی ہیں اور نیکیوں کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اللہ ہمیں اس منافقانہ روش سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، وہ نیکیوں کا پھیلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ عنقریب انہیں جنت میں ابدی گھر عطا کرے گا، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یہی ہے شاندار کامیابی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 10 میں ذکر ہوا ہے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی سزا کا بیان ہے۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنی فضل سے نوازا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اللہ نے انہیں بطور سزا منافق بنا دیا۔ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں پاکستان کی صورت میں علیحدہ ملک عطا ہو تو ہم اس ملک میں اللہ کے دین کا بول بالا کریں گے۔ ہم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، لہٰذا منافقت ہمارے کردار میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا اور لڑائی جھگڑے میں آپے سے باہر ہو جانا ہی ہمارا کردار ہے۔ ایک حدیث سے مبارکہ کے مطابق کردار کی یہ برائیاں ہی منافق کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے مال و جان سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، یہاں تک تو سورۃ التوبہ میں جو 10واں رکوع تھا وہ مکمل ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم کل کی نشست میں پڑھیں گے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے مفہوم ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ذکر ہوگا جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے، یہ رکوع نمبر 11 میں ذکر آئے گا۔ پھر یہاں سے 11ویں پارہ کا آغاز ہوگا، اور 11ویں پارے میں رکوع نمبر 12 ہے جو کہ سورۃ التوبہ کا، اس کا مفہوم ہے اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 13 میں دین کی خدمت کے لیے سبقت کرنے والوں کی تحسین۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 14 میں اللہ کے ساتھ عہد، اس کا تقاضا ہے۔
پھر ذکر ہوگا رکو نمبر 15 میں نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، پھر ذکر ہوگا رکو نمبر 16 میں عادلانہ نظام اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کرو، پھر یہاں پہ سورۃ التوبہ کا بھی یہاں پہ سورۃ التوبہ مکمل ہوگی، اور سورۃ التوبہ کے بعد سورۃ یونس کا آغاز ہم جو ہے وہ کریں گے۔ سورۃ یونس کافروں پر اہتمام حجت کا ذکر ہے اس میں، اور رکو نمبر 1 میں ذکر آتا ہے مظاہر قدرت پر غور کر کے ایمان حاصل کرو۔ رکو نمبر 2 میں ذکر ہوا ہے کیا من گھڑت معبود شفاعت کریں گی۔ رکو نمبر 3 میں ذکر ہوا فرشتوں اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے اعلان بیزاری۔ رکو نمبر 4 میں ذکر ہے حق کے اعتراف پر مجبور کرنے والے سوالات۔ رکو نمبر 5 میں ذکر ہے دنیا کی زندگی کی مدت 1 گھڑی یا اس سے بھی کم ہے۔ رکو نمبر 6 میں ذکر ہے قرآن کریم کی عظمت کی 4 شانیں۔ رکو نمبر 7 میں ذکر ہے اللہ کے نزدیک محبوب عمل تلاوت قرآن کریم۔ رکو نمبر 8 میں ذکر ہے فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ رکو نمبر 9 میں ذکر ہے بنی اسرائیل کا اول قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ پھر رکو نمبر 10 میں ذکر ہے کاش قوم یونس علیہ السلام کی طرح دیگر قومیں بھی توبہ کر لیتی۔ رکو نمبر 11 میں ذکر ہوا ہے باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں پہ 11ویں پارہ جو ہے وہ مکمل ہوگا، اور پھر 12ویں پارے کا آغاز ہوگا اور سورۃ الہود کا آغاز ہوگا۔ سورۃ الہود میں مشرکین کے لیے ہلاکت کی وعید سنائی گئی۔ رکو نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے اللہ کی بندگی کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ ناظرین محترم، یہاں تک تو آج کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم جب نشست کریں گے تو سورۃ الہود تک کا آغاز ہو چکا ہوا ہوگا۔ میری دعا ہے آپ کے لیے، میرے لیے، اپنے اور آپ کے گھر والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے اگلے نشست میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔